وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے۔ یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے دو کام ہیں، ایک اس قرآن کو پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے، اس میں سے کوئی ایک حرف کا ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی تھی۔ مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا، وَأُوتِیتُ القرآن وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ وہ اور شے کیا؟ وہ بصیرت باطنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاءات ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر، ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے تھے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، فلاں اور چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی، کہ حبل اللہ کون سی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انہا ستکون فتنۃ، قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شعر وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ ذکر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ یہ فصاحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، تین تین چار چار چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیے کے اندر آئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے ان کا حکم، ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدعا کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں ان کو فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، جو چاہے اسے چمٹ جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے، کہ ایک مرتبہ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ایک دوسرے سے۔ تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بقدم۔ پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا، دوسرے کسی سے جواب کا امکان ہی نہیں۔ الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، وَهَذَا الْقُرْآنُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ، تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرفہ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جو ہے کسی ابہام کی، کسی بھی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔